احسن کمرے میں داخل ہوا۔ چچو جان، اب ہم منال کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ منال، سنبھالو خود کو، بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ تمہیں جو ہوا اسے تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن تمہارے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اب چلو، گھر جانا ہے ہمیں۔ حیدر اور چاچو جی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، چلیے۔ منال چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ مسز ملک اس کو سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے آئیں۔ گھر پہنچی تو منال کو مسز ملک اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں منال کے لیے کھانا لے کر آئی تو مسز ملک نے زبردستی اسے کھانا کھلا کر، دوائی کھلا کر، سلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ احسن کے کہنے پر منال کو نیند کی گولی کھلا دی مسز ملک نے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر سو سکے، ورنہ وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ رات کے 9 بجے حیدر کو کال آئی کہ ہاسپٹل آ کر اپنی لاش کی شناخت کر لیں۔ کال سنتے ہی حیدر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے احسن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ لاش کی شناخت کے لیے بہت مشکل سے حیدر یہ بول پایا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، چاچو کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ تینوں ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ان کو مردہ خانے لے جایا گیا۔ 3 لاشیں تھیں جو پوری طرح جل چکی تھیں۔ انہوں نے باری باری تینوں لاشوں پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی حنان نہیں تھا، اور نہ ہی لاشوں کے پاس سے ملا سامان میں سے کوئی بھی چیز حنان کی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ بہت سی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، ڈاکٹر نے ان کو کہا تو وہ لوگ واپس گھر آ گئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منال کی رات کے آخری پہر آنکھ کھلی تو اسے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کھینچ کر واپس لٹا دیا گیا، اور منال کے سائے کے نیچے اپنا بازو رکھتے ہوئے اسے خود کے قریب کر لیا۔ حنان بے ساتھ منال کے لبوں سے حنان کا نام نکلا۔ جی مسز حنان۔ حنان کی آواز منال کے کانوں میں پڑی۔ منال کو لگا شاید اس نے غلط سنا۔ اسے لگا وہ نیند میں ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ منال نے جلدی سے سائڈ لیمپ بند کیا۔ حنان لیٹا مسکرا رہا تھا۔ منال نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے اپنے ہاتھ سے چھوا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ حنان سچ میں یہاں ہے یا پھر وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ منال نے حنان کے چہرے کو چھوا تو حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ منال خواب کسی کیفیت میں بیٹھی حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ حنان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ منال، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ حنان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ منال، چپ ہو جاؤ پلیز، کام جلدی ہو گیا تھا تو میں نے رات کی ٹکٹ بک کروا لی تھی یار، میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں کب سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہاری نیند بہت پکی ہے۔ جلدی کام ختم ہوا تو میں نے سوچا تمہیں سرپرائز کر دوں ابھی جا کر، لیکن تم ہو کے خوش ہونے کے بجائے رو جا رہی ہو۔ اگر میرا آنا اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلا جاؤں۔ صبح آ جاؤں گا، حنان مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا۔ منال نے سر اوپر اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر ایک تھپڑ حنان کو لگایا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ دوبارہ کہیں جانے کی بات کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اب دوبارہ کبھی میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، سمجھے آپ؟ حنان اپنے گال پر ہاتھ رکھے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا منال کو ہوا کیا ہے۔ منال مسلسل روئی جا رہی تھی۔ حنان نے منال کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ منال، ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ مذاق میں کہہ دیا میں نے ایسا۔ یار کیا ہو گیا، اتنا کیوں ناراض ہو گئی ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ منال حنان کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ کیا بتاؤں آپ کو، ہم پر کیا قیامت بن کر گزری ہے۔ آپ کہاں تھے حنان؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں رہے، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کیا کہہ رہی ہو منال؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کس نے کہہ دیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ حنان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ اب سچ میں پریشان ہو چکا تھا منال کی باتوں سے۔ منال، ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہو گیا ہے یار؟ میں بتا کر تو گیا تھا کہ 2 دن کے لیے آفس کے کام کے لیے دبئی جا رہا ہوں، یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا منال؟ ہوا کیا ہے آخر؟ پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ حنان منال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، منال نے سر نہ میں ہلا دیا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا حنان۔ کل جب آپ گھر سے گئے اس کے بعد میں حیدر کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئی تو میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ منال پھر سے رونا شروع ہوگی۔ پھر کیا ہوا منال، کیا دیکھا تم نے ٹی وی پر؟
پلیز چپ ہو کر بتاؤ مجھے۔ یہ دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں میں، کہیں نہیں جا رہا میں۔ حنان منال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں نے ٹی وی پر دیکھا، خبر چل رہی تھی کچھ دیر پہلے دبئی جانے والی فلائٹ کریش ہو گئی ہے، کسی مسافر کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ بس یہ دیکھنے کے بعد مجھے سب سے پہلا خیال آپ کا آیا، اور اس کے بعد میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہوگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہسپتال میں دیکھا، وہی باتیں ذہن پر سوار تھی۔ ممی نے آ کر مجھے بتایا کہ ایئرپورٹ والوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ آپ اسی پلین میں تھے جو کریش ہوا ہے، مگر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ممی سے بہت کہا، ممی یہ سچ نہیں، آپ واپس آ جائیں گے، لیکن ممی میری بات نہیں مانی، وہ بہت رو رہی تھی۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، مجھے ممی نے اور ماں ہم نے زبردستی کھانا کھلایا، دوائی کھلائی، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو آپ کے حصار میں خود کو پایا۔ حنان سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ایک دن اور ایک رات اس کے گھر والوں پر ایسی قیامت بن کر گزرے گی، اور منال ہاسپٹل میں تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ حنان نے آگے بڑھ کر منال کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ منال میں تمہارے پاس ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اب کبھی تم سے اتنا دور نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ملک حنان کا اپنی مسز حنان سے، ریلیکس ہو جاؤ، اب یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ حنان منال کو خود سے الگ کرتے ہوئے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے منال کی طرف بڑھا۔ منال نے تھوڑا سا پانی پیا تو حنان نے گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرا فون گھر رہ گیا تھا، جب گھر آیا تو فون آپ تھا، تو میں اسٹڈی میں چارجنگ پر لگا دیا اور جاتے ہوئے وہیں بھول گیا، اسی لیے کانٹیکٹ نہیں کر سکا میں۔ ڈیڈ کمپنی والوں سے تو رابطہ کر سکتے تھے، میں اتنا بزی تھا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کال کرنے کا، اور مجھے کسی کا نمبر بھی تو یاد نہیں تھا۔ کبھی ایسی سچویشن ہی نہیں آئی کہ میرا فون میرے پاس نہ ہو۔ سب بہت پریشان تھے، ایسے میں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا، سب غم سے نڈال تھے۔ ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اچانک ایسی صورتحال بن جائے گی، اسی لیے بابا کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ لیکن آپ اگر اسی پلین میں تھے تو پھر آپ کیسے بچ گئے؟ حنان یاد آنے پر منال جلدی سے بول پڑی، ہاں ایکچولی اس دن ہوا یہ تھا کہ جس پلین میں میری بکنگ ہوئی تھی وہ سیٹ ان کو ایمرجنسی کسی کو دینی پڑ گئی اور مجھے 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گھر سے جا کر فون لے آتا ہوں، پھر سوچا کہ کہیں یہ فلائٹ بھی میں مس نہ میرے سے ہو جائے۔ اگلی فلائٹ کل صبح کی تھی، اسی لیے 1 گھنٹہ انتظار کے بعد والی فلائٹ میں مجھے جانا پڑا۔ تو جس فلائٹ میں میری بکنگ تھی جو 1 گھنٹہ پہلے روانہ ہوئی تھی، وہ پلین کریش ہوا تھا، اور او مائی گاڈ سو سیڈ۔ بس اللہ نے میری جان بچا لی، ورنہ میں بھی۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ کہتا، منال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آئندہ ایسی باتیں کبھی منہ سے مت نکالنا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے منال کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس میں ساتھ لگا لیا، اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، میں نے اتنے زیادہ ظلم کیے تم پر، پھر بھی آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو آپ کا پیار تھا، اور اللہ نے ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جسے جیسے چاہے اسے ملا دے، ایسا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ یہ پیار ہے یا کچھ اور یہ میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے، میں اپنے شوہر ملک حنان کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور مرنا بھی آپ سے پہلے چاہتی ہوں، آپ کو کھونا میں برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ حنان نے اسے خود میں بیچ کے لیا، لیکن میں ملک حنان جینا بھی تمہارے ساتھ چاہتا ہوں اور مرنا بھی، میرے لیے بھی تمہارے بغیر جینا ایسے ہی ہے جیسے مچھلی بن پانی کے۔ آج دونوں اپنی اپنی محبت کا اعتراف کر چکے تھے، یہ دوری ان کے لیے ایک دوسرے کی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے اور یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے محسوس ہو رہے تھے ان دونوں کو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ جان کر سب کو بہت خوشی ہوگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، منال حنان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، آپ جا کر سب سے ملے پلیز۔ کیوں نہیں مسز حنان، آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ حنان نے اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے حنان اپنی مام کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو ملک صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ پہلے منال کمرے میں داخل ہوئے، بابا آپ کی دعائیں قبول ہوگی، حنان واپس آ گئے۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ملک صاحب کو لگا جیسے ان کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، وہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھے، اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ملا ان کو، وہ حنان کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سینے سے لگائے رو دیے، حنان میرا بچہ تم ٹھیک ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار حنان کا ماتھا چومتے اور پھر اسے سینے سے لگا لیتے۔
حنان نے اپنے ڈیڈ کا یہ روپ بچپن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان ان کو خود سے الگ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیے یہاں۔ منال پانی لاؤ۔ ڈیڈ کے لیے منال پانی لے کر آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ تو بس ہر وقت ان کے غصے کو ہی ذہن میں رکھتا تھا۔ ڈیڈ سے ملک صاحب پر آ گیا تھا وہ۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اسے ڈانٹتے تو تھے لیکن اندر سے اتنا ہی پیار کرتے تھے آج بھی جتنا بچپن میں کرتے تھے۔ ابھی وہ ان کو پانی پلا کر گلاس منال کو پکڑا کر ہٹا ہی تھا کہ سامنے واش روم سے باہر آتی مام کی اس پر نظر پڑی۔ وہ گرنے ہی والی تھی اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو۔ حنان جلدی سے ان کی طرف بڑھا، انہیں گلے سے لگا لیا۔ ماں میں بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہوا مجھے، یہ دیکھیے میری طرف۔ مسز ملک بیٹے کا لمس محسوس کر کے خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگ پڑی۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا بیٹا، میرا حنان۔ وہ حنان کو چومتے ہوئے سینے سے لگا گئی۔ حنان نے ان کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ حنان کو خود سے الگ نہیں کر رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں پھر سے نہ جدا ہو جائے۔ مام، ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان باری باری دونوں کے ہاتھ چومتے ہوئے آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات پسند آ گئی جو اللہ نے میرا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ رجا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ مسز ملک روتے ہوئے بولی، میں نماز پڑھ لوں پھر آتی ہوں۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، میں باقی سب سے مل لوں ڈیڈ، پھر آتا ہوں۔ کہتے ہوئے حنان منال کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا حنان، آپ باقی سب سے تو ملے۔ حنان منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یار اچھا لگتا ہے سب کے کمروں میں اس ٹائم جانا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حنان اسٹڈی روم سے اپنا فون لایا اور حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ حیدر نیند میں تھا جب اس کی آنکھ فون کی مسلسل بجتی بیل پر کھلی۔ اسکرین پر حنان کا نمبر دیکھ کر اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگا۔ ماما، بابا، چھوٹی ماما، چاچو، ماہم، احسن بھائی، بابی، وہ سب کے نام پکارتے ہوئے چلاتے ہوئے نیچے پہنچا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگے۔ اللہ خیر، حیدر کی ماما دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا حیدر، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کے پاپا بولے، ڈیڈ حنان کا فون آ رہا تھا، یہ دیکھیے احسن بھائی، فون آ رہا ہے۔ حیدر نے جلدی سے کال پک کر لی۔ حیدر، اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی لیکن یہ آواز اسے فون سے نہیں آئی تھی۔ حیدر کی نظر جب سامنے پڑی تو حنان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے حنان کو دیکھا اور حیدر کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے حنان کے گلے لگ گیا۔ حنان نے بھی اسے خود میں بیچ لیا۔ حیدر رو رہا تھا۔ حنان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا لیکن وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ احسن نے بڑھ کر اسے حنان سے الگ کیا اور خود بھی حنان کے گلے لگ گیا۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حنان، احسن گلے لگتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی آپ سب کا اپنے لیے پیار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی احسن بھائی۔ آج پہلی بار حنان نے احسن کو دل سے بھائی کہا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں پر بہت پچھتاوا ہوا۔ احسن حنان سے الگ ہوا تو حیدر پھر سے اس کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو، حنان روتے ہوئے بولا۔ آئی لو یو ٹو بڈی، حنان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ارے بس کرو بھائی، ہمیں بھی ملنے دو۔ بڑے ملک صاحب بولے تو حیدر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور حنان تایا ابو سے لپک گیا۔ میرا شہزادہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر حنان بڑی ماما کے گلے لگا۔ وہ بھی حنان کو گلے لگا کر رو دی۔ اللہ میرے بیٹے کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ ہانی اور ماہم بھی دور کھڑی رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، تم دونوں رونا بند کرو نہیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا، حنان بولا تو دونوں ہنسی۔ آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچی۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، بہت تھکا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی آرام کریں، کہہ کر مسکراتے ہوئے حنان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کمرے میں آیا تو منال صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حنان دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ منال، اب کیوں رو رہی ہو یار؟ اب تو میں تمہارے پاس ہوں، ادھر دیکھو میری طرف یار، پلیز رونا بند کرو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تمہارا رونا۔ حنان اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد اتنی دور نہیں جاؤں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ چلو اب رونا بند کرو، مجھے سونا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں میں۔ منال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، اب آرام کریں، میں آتی ہوں۔ منال باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے واپس کھینچ لیا۔
نہیں تم کہنے ہی جا رہی، یہی رکو میرے پاس۔ حنان لائٹ بند کرتے ہوئے منال کو ساتھ لیے بیڈ پر آ گیا۔ منال کا سر اپنے بازو پر رکھے سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کے وادیوں میں اتر گیا۔ منال نے بھی پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب اس کو سکون مل چکا تھا۔ اس کا شوہر، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ حیدر کی آنکھ فون کی بیل پر کھلی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ بار کال کاٹ رہا تھا وہ، مگر مسلسل فون کی بیل باز رہی تھی۔ آخرکار اکتا کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم سر، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام، کیا خوشخبری ہے؟ حیدر کی نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ سر، پیسنجر ملک حنان بالکل ٹھیک ہیں۔ دراصل وہ اس پلین میں تھے ہی نہیں، وہ دوسرے پلین میں تھے۔ ان کی بکنگ اسی پلین میں تھی جو کریش ہوا تھا، مگر بائی چانس ہمیں وہ سیٹ کسی اور کو دینی پڑ گئی تھی اور ملک حنان دوسری فلائٹ سے دبئی چلے گئے تھے۔ وی آر ریئلی سوری، ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی پرابلم سے گزرنا پڑا۔ اٹس اوکے، آئی نو ملک حنان از فائن۔ وہ آج صبح ہی گھر پہنچے ہیں۔ ویل تھینکس فار انفارمنگ۔ خدا حافظ کہتے ہوئے حیدر نے فون سر پر رکھ دیا۔ حنان کی آنکھ کھلی تو منال بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد نیچے گیا تو منال نیچے بیٹھی تھی سب کے ساتھ۔ حنان بھی نیچے جا کر منال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملک صاحب آفس چلے گئے تھے اور احسن ہاسپٹل جا چکا تھا۔ مسز ملک نے حنان کو پیار کیا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے تم دونوں کو، آمین۔ ناشتہ لگوا رہی ہوں تم دونوں کے لیے۔ منال نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ کر لو ناشتہ، لیکن یہ ضد لگائے بیٹھی کہ تمہارے ساتھ ہی کھائے گی۔ اور ریلی، حنان آہستہ سے منال کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ منال مسکرا دی۔ ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر حنان کو منال کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید یہی محبت کی شرط ہوتی ہے، محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی۔ بس ماہم نے محبت کی تھی حنان سے، حنان نے تو نہیں کہا اس سے محبت کرنے کو۔ یہ یک طرفہ محبت اسی کا فیصلہ تھا اور اب اس آگ میں اسے ہی جلنا تھا۔ محبت دو دلوں کا ملن ہوتا ہے، یک طرفہ محبت ایک ویران گھر کی طرح ہوتی ہے جہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ اپنے کمرے میں جا کر سر گھٹنوں پر رکھے جی بھر کر رو دی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ماما سے بات کرتی ہوں، گھر واپس چلتے ہیں۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی ماما کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماما، ہم گھر کب جا رہے ہیں؟ وہ ان کے کندھوں پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم آنے کو بھی تیار تھی اور جانے کو بھی۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی اور پھر دیکھو میری طرف، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ماما، بس ایسے ہی، شاید آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے شاید۔ آپ ایسا کریں، آپ لوگ رہ لیں کچھ دن اور مجھے واپس بھیج دیں، حیدر کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں۔ خود ہی ضد کر کے آئی ہے جہاں، اور اب خود ہی واپس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ تبھی حنان اور منال ناشتہ کر کے وہاں آ بیٹھے۔ کیا ہوا بڑی ماما، پریشان کیوں ہے اب؟ حنان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ وہاں بہت تانگ کر دیا ہے، خود ہی ضد کر کے آئی تھی جہاں، ہم سب کو بھی ساتھ لائی اور اب کہہ رہی ہے مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کی۔ بڑی ماما آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی بات کرتا ہوں ماہم سے۔ منال تم یہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حنان دروازہ ناک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماہم، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کیوں واپس جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ بڑی ماما بہت ڈسٹرب ہے تمہاری وجہ سے، اور یار ابھی تو ہم لوگ کہیں گے بھی نہیں اور تم جانے کی بات کر رہی ہو، کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا اب یہاں، اسی لیے واپس جانا چاہتی ہوں میں۔ ماہم بنا مڑے بولی۔ کیوں دل نہیں لگ رہا تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا کبھی، اس سے پہلے تم نے بھی تو کبھی ایسا نہیں کیا حنان۔ ماہم اب حنان کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں ماہم۔ حنان نہ سمجھی کے عالم میں بولا۔ مطلب یہ کہ اب تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں، بہت مصروف ہو گئے تم، اب تمہیں اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اوہ تو یہ بات ہے، یا ایسا نہیں، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسی لیے میں اس کی کیئر کرتا رہا، اور پھر کس آزمائشوں سے گزری ہے وہ، ایسے میں اس سے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم سب کو اگنور کر رہا ہوں۔ وہ میری لائف پارٹنر ہے اور تم میری دوست ہو۔ میں تم سب میں سے کسی کی بے ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں بس اسی کی فکر ہے۔ آزمائش سے تو میں بھی گزری ہوں، تمہیں بس اپنی بیوی کی فکر ہے۔ وہ میری بیوی ہے، ظاہری سی بات ہے، میں اس کی فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تم اس بات کا اتنا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ ماہم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیونکہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ ماہم دوبارہ کھڑکی کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، کیا برداشت نہیں ہوتا تم سے؟ ماہم کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو، پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تمہیں منال کے ساتھ دیکھنا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں حنان۔ ماہم حنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ حنان کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ ماہم کا رویہ نوٹ کر رہا تھا منال کے ساتھ۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماہم خوش نہیں میرے نکاح سے، لیکن اس نے غلط فہمی سمجھتے ہوئے اگنور کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماہم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حنان اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو حنان کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حنان نظریں چرا گیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ماہم اس کے سامنے آگے، بولو حنان، میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ماہم ہٹو راستے سے، کیا بیوقوفی ہے یہ؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری طرف دیکھا کہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماہم اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی۔ حنان سوچ میں پڑ گیا، چند پل سوچنے کے بعد بولا، ہاں ماہم، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حنان کا بس اتنا کہنا تھا کہ ماہم حنان کے گلے لگ گئی۔ میں جانتی تھی حنان تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن اظہار نہیں کرتے۔ میں تو بس صحیح وقت کے انتظار میں تھی کہ تم خود مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ منال سے نکاح کر لیا، مجھ سے نکاح کر لو حنان، میں تمہاری غلام بن کر زندگی گزار لوں گی۔ حنان نے اپنے بازو ماہم کے گرد پھیلا دیے۔ وہ کھو سا گیا ان دونوں میں جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ ثانیہ کی شادی کی بات وہ ماہم سے بات کرنے والا تھا کہ حالات میں اتنا الجھا کہ اپنی کوئی خبر ہی نہیں رہی اس کو۔ تم منال کو طلاق دے دو حنان، مجھ سے شادی کر لو۔ منال کے نام پر حنان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے جلدی سے ماہم کو خود سے دور کیا۔ ماہم گرتے گرتے بچی، یہ کیا بدتمیزی تھی ماہم، تم میرا گزرا ہوا کل ہو اور منال میرا آج ہے۔ منال کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ تھا وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، کیا نہیں دعویٰ کیا؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اب منال کے ساتھ۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی مجھے بلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ حنان خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان ماہم کے کمرے سے نکلے ہی نیچے جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حنان کو خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے کیسے ماہم کو اپنے اتنے قریب آنے دیا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے اور ماہم؟ اس کی اتنی ہمت کہ میرے اتنے قریب آ گئی۔ میں جان سے مار دوں گا اسے اگر یہ دوبارہ میرے سامنے آئی تو۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اس کے کمرے میں جا کر۔ اگر منال دیکھ لی تھی تو اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اگر ماہم نے میرے اور منال کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو سکے۔ غصے سے حنان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ منال کمرے میں آئی تو حنان شیشے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ اور میں آپ کو ماہم کے کمرے میں ڈھونڈنے گئی تھی، نہ تو وہاں ماہم تھی اور نہ ہی آپ۔ منال کی بات پر حنان کے ہاتھ سے ہیئر برش ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ تم ماہم کے کمرے میں کیوں گئی تھی منال؟ دوبارہ اس کے کمرے میں مت جانا۔ اسے جانا ہے تو اس کی مرضی، اب کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ میں نے بات کی تھی اسے لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کی مرضی ہے، جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ لیکن تم آج کے بعد جب تک وہ یہاں ہے اس سے دور رہو، اس کے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ منال نے برش اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا حنان؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں مجھے۔ منال نے آج پہلی بار حنان کو گھبرا کر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کہیں باہر نہیں لے کر جاتا میں۔ بہت ٹائم ضائع کر دیا اپنی زندگی کا، بس اب اور نہیں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری زندگی پر اب بس تمہارا حق ہے۔ یہ احساس میں تمہیں
محسوس کروانا چاہتا ہوں منال۔ حنان گھٹنوں کے بل منال کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ آج میں ملک حنان اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی منال سے محبت ہے۔ مجھے محبت ہے اس رشتے سے جو مجھے تم سے جوڑے ہوئے ہے۔ مجھے محبت ہے تمہارے اس دل سے جس میں میں بستا ہوں۔ تو کیا تمہیں میری محبت قبول ہے منال؟ حنان منال کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ منال کا چہرہ چمک اٹھا حنان کے اظہار پر۔ وہ تو دنگ رہ گئی۔ منال نے حنان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی مجھے قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان کا دل چاہا کہ اس لمحے کو یہیں قید کر لے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری یہ مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو منال۔ حنان دل میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر چلیے مسز حنان، لانگ ڈرائیو پہ۔ حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ جی منال نے ہاں میں سر ہلا دیا اور حنان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔